کو بخاری صاحب کہتا ہوں تو میرے ذہن میں پطرس بخاری صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ پطرس صاحب نے بھی تخلیقی نثر لکھی اور بنیاد بخاری صاحب نے بھی تخلیقی نثر لکھی، وہ بھی بخاری تھے، یہ بھی بخاری ہیں۔ اور دوسری نسبت ان کی اور پطرس بخاری کے درمیان یہ ہے کہ وہ بھی گورنمنٹ کالج سے وابستہ تھے، یہ بھی وہ گورنمنٹ کالج جس کے بارے میں اشفاق صاحب نے کہا تھا کہ یہ درسگاہ نہیں بلکہ درگاہ ہے، تو اس روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی کہانیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ جگہ جگہ منٹو اور عصمت جھانکتے نظر آتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میر صاحب نے عاشقی میں عزت سادات تو جانے دی، لیکن بخاری صاحب نے اپنی اور عشق کی آبرو اپنی کہانی میں رکھی اور عشق کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ اور عصمت اور منٹو صاحب کا جو اسلوب ہے اس سے زیادہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ بخاری صاحب کی کہانیوں میں جو رومانویت ہے وہ سجاد حیدر یلدرم کی رومانویت سے ملتی جلتی ہے۔ تو بہرحال اب میں بغیر توقف کے درخواست کروں گا، بخاری صاحب کے ایک دوست ہیں، دیرینہ دوست ہیں، اور غالب تو کہتے ہیں کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے، اور بہت بڑی شخصیت ہیں، فیڈرل سیکرٹری رہے ہیں، شعبہ ماہر قانون ہیں، عدلیہ سے بھی وابستگی ہے ان کی۔ پیرزادہ احمد اویس صاحب فیڈرل سیکرٹری بھی ہیں اور بنیاد بخاری صاحب کے دوست ہیں، وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، صاحب علم ہیں اور علم کو دیکھنے والے ہیں۔ تو ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بخاری صاحب کی شخصیت کے حوالے سے وہ گفتگو کریں گے۔ جناب پیرزادہ احمد اویس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس جناب سید بنیاد حسین بخاری صاحب، شرکائے مجلس، میں توقف کریں تو پبلک سرونٹ کی حیثیت سے میری زندگی گزری اور ادب سے وابستگی اس طرح سے کبھی نہیں رہی کہ کچھ لکھا ہو یا ایسی مجالس میں کثرت سے شرکت کی ہو۔ تو ابھی جب ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ آئے ہیں اسلام آباد سے تو آپ شاہ صاحب کی اس کاوش پہ کچھ کہیں، تو میں نے ان سے معذرت کی۔ میں نے کہا میں قبلہ ایسا ہے کہ میرے لیے یہ کافی کٹھن کام ہوگا اور میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ تو اسی وقت ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی اچھا چلے، اس پہ نہیں تو آپ شاہ صاحب پہ کچھ کہہ دیں، کیونکہ شاہ صاحب کے ساتھ تو آپ کا تعلق ہے۔ تو اب پہلے دن ملاقات ہو رہی تھی اور دوسری دفعہ انہوں نے مجھ سے بات کی تو میرے لیے نہ کرنا بڑا مشکل تھا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں حاضری دے دوں گا۔ تو اس ضمن میں یہ عرض کروں جی کہ میں تو اپنی بساط میری یہ ہے کہ میں اپنی ذات کے بارے میں بھی جانکاری نہ رکھتا ہوں نہ دے سکتا ہوں۔ تو شاہ صاحب قبلہ ایک بڑی اعلیٰ شخصیت ہیں، سید ہیں گھرانے کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ تمام اسلوب کے حوالے سے بحیثیت پبلک سرونٹ، اور اب جو یہ جو کاوش ہے ان کی، اس کو دیکھا جائے تو اس طرح سے تبصرہ کرنا، پھر میں یہ کہوں گا
کہ یہ میرے بس سے باہر کی بات ہے۔ البتہ یہ میں یہاں ضرور کہوں گا، ابھی چوہان صاحب نے کہا کہ انہوں نے ضمن میں کاوش کی اور شاہ صاحب کو لکھنے پہ راضی کیا، تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ چوہان صاحب کو بھی میں نے سنا، اور جس گہرائی میں یہ غور و فکر کرتے ہیں اور جس طرح سے اپنا اظہار کرتے ہیں، وہ یقیناً اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ ایک بڑی گہری شخصیت ہیں اور گہرا مطالعہ ہے ان کا، اور گفتگو کا انداز جو ہے اس میں بھی بڑی گہرائی ہے۔ تو وہ ان کی کاوش بالکل قابل ستائش ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ لکھاری کہیں چھپا ہوا تھا، دبا ہوا تھا، اور اس کی جو نشاندہی ہونا تھی وہ یقیناً چوہان صاحب نے کی ہوگی، لیکن جو کوالٹیز یا جس طرح کی ایک مزاج یا جو ایک تربیت ہونا تھی، یا جو مطالعہ کی گہرائی اور جن موضوعات پہ نظر وہ تھی وہاں ایگزسٹ کرتی تھی، جب چوہان صاحب نے اس سے گرد ہٹائی تو وہ کوئی چیز تھی جو اپنا وجود رکھتی تھی اور وہ نکل کے سامنے آ گئی۔ اگر صرف گرد ہٹانے سے ایسی چیزیں بنتی تو آج ڈاکٹر صاحب نے بھی کوشش کی ہے مجھ سے گرد ہٹانے کی، تو کوئی ہٹی وٹی نہیں، میں اسی طرح کھڑا ہوں۔ تو ماشاءاللہ میں دو تین چیزوں کی بات کرتے ہوئے میں ان باتوں کا سہارا لیتے ہوئے رادر قبلہ شاہ صاحب کی شخصیت پر آؤں گا۔ وہ یہ تھی کہ وہ زمانہ تھا جب شاہ صاحب گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہے تھے، اور میں کوئی وہ عملیت پسند قسم کا عملی تو نہیں ہوں، لیکن عملیت کو پسند کرتا ہوں۔ تو میرا سارا طالب علمی کا دور جو تھا وہ مال روڈ پہ ہی گزرا، اور پہلے ایوب خان صاحب کے خلاف ایجیٹیشن کرتے رہے، پھر یحییٰ خان صاحب کے خلاف کرتے رہے، کچھ ضیاء الحق صاحب کو نذرانہ پیش کیا، تو اس لیے وہ تعلیم پہ توجہ کم ہی رہی۔ تو لیکن یہ تھا کہ نظر تھی اور سب چیزوں پہ توجہ تھی، معاشرے کے مسائل اور سیاسی صورتحال، اس پہ بالکل رات دن غور و فکر میں گزرتا، اور جو کچھ ہم کر سکتے وہ مال روڈ پہ ہم وہ کرتے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا، یہ خیر اس وقت کی بات تھی جب میں عملی طور پہ شریک ہونا شروع ہوا، یہ زیادہ بچپن کی بات ہے۔ تو میں اور میری والدہ، اس وقت ایل او ایس تھا، بسیں چلتی تھی، ایک 27 نمبر اور 28 نمبر، وہ والد کالونی جایا کرتی تھی۔ میرے ماموں پولیس سرجن تھے، وہ ادھر پرانی انارکلی کے ساتھ ہی آفس تھا، تو ہم ان کے گھر جا رہے تھے، تو گورنمنٹ کالج سے جلوس نکل آیا تھا، تو انہوں نے ایک درمیانے سے قد کے موٹے موٹے نقوش، اور کوئی بظاہر اس میں ایک عام آدمی دیکھے تو اس میں کوئی اس کے لیے قابل توجہ شخصیت وہ نہیں بنتی تھی، اس کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا اور یہ نعرے لگاتے ہوئے باہر نکل رہے تھے کہ ہمارا باپ واپس کرو، ہمارا باپ واپس کرو۔ تو وہ گورنر امیر محمد خان صاحب کا دور تھا، تو میں تو چھوٹا تھا، اور میری والدہ نے ایک بچے سے پوچھا، بچے یہ کیا کس کو اٹھایا ہوا ہے اور کس کے باپ کی بات کر رہے ہو؟ تو وہ اس نے کہا کہ جی ہمارے پرنسپل ہیں ڈاکٹر نذیر، ان کی ٹرانسفر کرتی ہے گورنر صاحب، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا باپ واپس کرو۔ تو یہ گہرائی تھی جو ایک عام طالب علم کے اندر آپ دیکھ سکتے تھے، اور یہ اور اس وقت کا جو عالم ہے، چونکہ میرے بھائی وہاں پڑھے گورنمنٹ کالج میں، تو وہ بتاتے تھے کہ
ایک اسٹوڈنٹ آتے تھے اور جب ہاسٹل میں جگہ نہیں ہوتی تھی تو ڈاکٹر صاحب کے برآمدے میں وہ پہلے رواج ہوتا تھا بستر بند کا، آج کل تو وہ ناپائید ہو گیا، تو وہ اس میں بیلٹس لگی ہوتی تھیں اور اس میں وہ رضائیاں ڈال کے وہ بکل لگاتے تھے، اسی میں بہت ساری چیزیں بھی ڈال دیتے تھے، کپڑے شپڑے، اور وہ اٹھا کے تو وہ بستر بند اٹھا کے ڈاکٹر صاحب کے برآمدے میں، اور وہ سارے لیٹ جاتے تھے وہاں، رات وہیں بسر کرتے تھے، اگر سردی ہے تو چکن ڈال لی۔ تو جب تک وہ ان کا ہاسٹل میں یا کہیں اور بندوبست نہیں ہو جاتا تھا تو ڈاکٹر صاحب نہ تو ان کو وہاں جانے کا کہتے تھے نہ وہ خود جاتے تھے۔ تو اور عجیب قسم کی ایک مستی کا عالم تھا، جیسے مرضی بات کر لو، جو مرضی کہہ دو، اور اساتذہ کے ساتھ دوستی کا تعلق۔ تو وہ کسی نے ریفر کیا کہ اگر آپ اس وقت کا راوی اٹھائیں اور اس کے 10 سال کے بعد کے راوی سے کمپیئر کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سارے لکھاری اسی وقت پیدا ہوئے اور اس کے بعد وہ نہیں آئے لکھنے کے لیے۔ تو یہ ایک آزاد ماحول اور ایک درویش صفت لوگوں کی فیوض و برکات ہوتی ہیں جو انسان کے جسم، دماغ اور روح کو جلا بخشتی ہیں۔ تو جب یہ جلا میسر ہوتی ہے تو پھر بنیاد حسین بخاری پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اس ماحول میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہو رہی یہ ساری باتیں سن کے کہ یہ ان کی دریافت کو میں کوئی امریکہ کی دریافت یا اسی طرح کچھ اور سمجھ لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایسا تھا بندہ کہ جس کی نشاندہی چوہان صاحب نے کر دی اور انہوں نے اس نشاندہی کو تسلیم کر لیا اور سفر شروع ہو گیا، وگرنہ سب کچھ انجن فٹ تھا، ٹینک میں پیٹرول تھا، سیلف سٹارٹ تھی گاڑی، ہر چیز ٹھیک ٹھاک تھی، بس وہ تھا کہ بھئی تم گاڑی ہو، اور اس نے مان لیا گاڑی، اس نے سیلف سٹارٹ ہو گئی، اور پہلی دفعہ ہی اس قسم کی کتاب لے کے وہ سامنے آ۔ اب ایک اور میں بات کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہوں کہ وقت کی جو ہے نا ماحول، اس کی آپ پاکیزگی اور طہارت کو بھی دیکھیں۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، آپ کوئی چیز بیان کر رہے ہیں، اگر اس میں پاکیزگی اور طہارت مفقود ہے تو وہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، زیرو امپیکٹ ہے۔ اور اگر اس میں پاکیزگی، طہارت اور خلوص موجود ہے تو یقیناً اس کا امپیکٹ ہوگا، بھلے اس کو بھلا دیا جائے یا اس کو آگے جا کے اس پہ عمل نہ کرنا وہ ضرور، لیکن یہ ہے کہ ریسیوڈ کی حد تک آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ریسیوڈ ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ وہ ان اٹینڈڈ چلا جائے۔ تو اس وقت کے ماحول کی میں آپ سے ایک صرف مثال دوں گا، اور وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ میں آیا کافی ہاؤس، تو باہر اسکوٹر کھڑا کیا تو میں اندر آیا، تو وہ کافی ہاؤس پتہ نہیں آپ حضرات میں سے کسی نے دیکھا ہو، اب تو بند ہو گیا، تو ایک پارٹی ہاؤس ہوتا تھا، وہاں رائٹسٹ بیٹھا کرتے تھے، اور ایک کافی ہاؤس ہوتا تھا، وہاں لیفٹسٹ بیٹھتے تھے، اور کافی ہاؤس کی ڈیکور بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا، ایک سرنگ سی لمبی سی ہوتی تھی، اور ایک وہ ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں، اور بڑی سستی چائے اور کافی بھی سستی، اور ٹی ہاؤس کی چائے تھوڑی سی مہنگی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ظلم والی بات وہاں بھی نہیں تھی، وہ بھی بس تھوڑی سی زیادہ اور اچھے طریقے سے وہ پریزنٹ کرتے تھے۔ تو میں انٹر ہوا تو اینڈ پہ ایک پیرزادہ میں نے کہا میں اب کیا حال ہے، کیا حال میں اب یار ادھر میں کہ میں آ رہے ہیں ہاں۔ وہ یار وہ ایڈیٹر میری جان نو رو رہا ہونا ہے، تو میں کنے ویلے دا کالم لکھ کے بیٹھے ہیں تے کسے دا انتظار کر رہا، ایسا شکر ہے تو آئے ہیں، میرا بل دے دیں، تو میں ہوں دوڑ لان لگا۔ اچھا وہ اب اندازہ لگائیں، وہ میں تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان کا نام نہیں بتا رہا انہوں دوڑ لگان لگا، تو وہ جو کاؤنٹر آخر میں تھا،
تو کاؤنٹر والے نے پھر اس کو پکڑ لیا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیفالٹر تھا پرانا اس نے دوبارہ پکڑ لیا کہ بل اور یار پیرزادہ 10 ہے میں کہا بل دے اور وہ سیدھا وہاں سے پیدل دوڑا میو ہاسپیٹل کے اندر سے امروز کے دفتر اس نے جانا تھا، اور وہ ابھی میں کافی شافی پی رہا تھا تو وہ پھر ہم تک پہنچ گیا کہ یار تیری بڑی مہربانی، وہ بڑا ناراض ہو رہا سی کہ تو لیٹ کر رہے ہیں، پریس دے وچ جانا سی، اخبار روکیا ہے، تیرا کالم نہیں آیا۔ تو یہ صحافت، اور وہ بڑا اچھا لکھاری تھا، اور یہ صحافت، یہ معیار تھا لوگوں کا کہ ان کی حالات اس قسم کے تھے اور لکھنے والے وہ اس قسم کے تھے۔ آج جس کو نہیں بھی لکھنا آتا، صرف اگر وہ اس ہنر سے آشنا ہے جس کا میں نام یہاں نہیں لوں گا کیونکہ پاک مجلس ہے اور اچھی باتیں کرنی چاہیے، تو اس ہنر سے آشنائی ہو جائے تو باقی سارے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں اور چیزیں چلنے لگتی ہیں اور وہ بھی بڑے معتبر اور معزز ہو جاتے ہیں۔ تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ماحول جو شاہ صاحب کو میسر آیا، پھر سید گھرانے میں یہ پیدا ہوئے، وہ بھی ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے کہ ایک نم ہو تو مٹی بڑی رکھے، یہ پہلے ہی نم تھے تو وہ چیزیں آ گئیں اور انہوں نے سمو لیا۔ اب سمو کے بیٹھے رہے جیسے لوگ وہ جو اظہار نہیں کرتے یا ایسی وہ کسی عالم اور کسی کیفیت میں، تو اللہ بھلا کرے۔ ہم بڑے مشکور ہیں چوہان صاحب کے، انہوں نے نشاندہی کر دی اور آج ہم سارے یہاں رونق لگا کے بیٹھے ہوئے، اور ابھی تھوڑی دیر میں شاہ صاحب کی باتیں بھی سنیں گے۔ بہرحال میں ہارون سے لے کے چوہان صاحب اور باقی حضرات نے جو ان کی تحریر کے بارے میں ایک بار اوپر رکھی، تو اب شخصیت کے بارے میں اس بار کو میچ کرنا تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو بس میں اتنی اپنی گزارشات پہ آپ سب سے حضرات سے اجازت لوں گا۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے سنا۔ پیرزادہ صاحب بہت شکریہ۔ ہم اپنے تقریب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور ابھی چند ہی لمحوں بعد صدارتی خطبہ ہوگا اور اس کے بعد بخاری صاحب شکریہ ادا کریں گے۔